سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 40۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب اپنی بھانجی سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور ان سے پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملے، کہاں سے تمہارے پاس آئے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور 1-2 دفعہ نہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے کلما، جب بھی وہ زکریا علیہ السلام وہاں پہ آتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ پاک سے یقین کے ساتھ اور آنکھوں سے دیکھے ہوئے مشاہدے کے بعد دعا کی کہ یا اللہ مجھے بڑھاپے میں بھی اولاد نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے بشارت دی، فرشتوں نے ان کو آ کے خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک آپ کو خوشخبری سناتے ہیں بیٹا ہوگا، اور بیٹا بھی 5 صفات سے مزین ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خود دعا کی اور یقین بھی تھا، اللہ رب العالمین کی قدرت پہ بھی کامل یقین رکھتے تھے۔ ایک عام مسلمان بھی اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے نبی کا یقین تو بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تعجب کرتے ہوئے مسرت میں اور خوشی میں جب بندہ کوئی اچانک خوشخبری ملے تو وہ حیران ہوتا ہے یہ مجھے کہاں سے مل گئی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اسی پر مسرت تعجب کے ساتھ سوال کیا، ربی انا یکون لی غلام، اے میرے پروردگار میرے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سوال حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا یہ کسی شک کی بنیاد پہ نہیں تھا، 100% کامل یقین تھا اللہ کے نبی کو اللہ کی قدرت پہ، لیکن سوال کا منشا یہ تھا کہ بچہ ہوگا کیسے، کیا ہم جوان ہو جائیں گے یا مجھے کوئی اور بیوی ملے گی، یا پھر یہ کہ اسی حالت میں ہی اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کریں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کی گویا کہ صورت چاہی کہ اس کی کیسے شکل کیسے بنے گی، کیا اس کی تصویر ہوگی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پیچھے ان کا واقعہ گزرا اسی پارے کے شروع میں، کہ اللہ پاک سے یہ درخواست کی کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، کیف تحیی الموتى، مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، بلا، بالکل پکا یقین ہے۔
لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، دل کا اطمینان اور تسلی چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں اللہ پاک سے یہ درخواست کی کہ کیسے ہوگا، صورت کیا بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح ہی ہوگا، جس حالت میں ہو اسی حالت میں ہوگا۔ تم بڑھاپے میں ہی رہو گے، تمہاری بیوی بانجھ ہی رہے گی، اور بوڑھوں کو اور بانجھوں کو ان کی گود کو ہرا کر دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اسی حالت میں ہوگا، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، نہ دے تو جوانی میں نہ دے، دینے پہ آئے تو بڑھاپے میں دے دے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں کیسے ہو گیا، اس کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ سبب کے ساتھ کام کا ہونا اللہ رب العالمین کا دستور ضرور ہے، دنیا کا اللہ رب العالمین نے یہ دستور رکھا ہے کہ ہر کام سبب کے ساتھ ہوگا، لیکن میرا اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ بارش برسے گی، بادلوں سے برسے گی، سبب یہی ہے، لیکن اللہ بادلوں کا محتاج نہیں، چاہے تو بادلوں کے بغیر بھی برسا سکتا ہے۔ سورج سے حرارت اور روشنی یہ سبب ہے، لیکن اللہ سورج کا محتاج نہیں ہے۔ دوائی سے شفا یہ سبب ضرور ہے، لیکن شفا کے لیے اللہ دوائی کا محتاج نہیں ہے۔ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لہذا اس کی قدرت کاملہ پہ یقین رکھو، اور یقین ہے اطمینان بھی رکھو، تسلی بھی رکھو، اسی حالت میں یہ سب کچھ ہوگا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے بےتاب ہو کر کہا رب اجعل لی آیہ، اللہ اس کی کوئی نشانی بتا دے، کوئی علامت بتا دے، یعنی جب میری بیوی کو استقرار حمل ہو مجھے اس کا پتہ چل جائے، تاکہ میں اور زیادہ تیرا شکر ادا کروں۔ تو کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی نشانی مجھے بتا دے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اب بیوی جو ہے وہ امید سے ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آیت لے لو، نشانی لے لو اس کی۔ آیتوں کا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک آپ کی زبان کو اس طرح کنٹرول کر لے گا کہ 3 دن آپ پہ ایسے گزریں گے کہ آپ بولنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں گے، آپ کی زبان سے بات نہیں نکلے گی، الا رمزا، سوائے اشارے کے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہوگی تو اشارے سے بات ہوگی، زبان سے آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ علامت ہوگی کہ اب آپ کی بیوی، آپ کی اہلیہ وہ امید سے ہو گئی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ اللہ رب العالمین نے رکھی۔ وہ جب چاہے یہ طاقت چھین بھی سکتا ہے، اور وہ چاہے تو یہ طاقت گوشت کے کسی اور ٹکڑے میں بھی رکھ سکتا ہے۔ زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں بھی طاقت اور قوت گویائی کس نے رکھی؟ اللہ پاک نے۔ قیامت کے دن اللہ پاک اسی زبان کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، ٹھپ کر دیں گے، اور ہاتھوں سے بولیں گے، ہاتھوں سے کہیں گے بتاؤ یہ بندہ کیا کرتا رہا، پاؤں سے پوچھیں گے یہ بندہ کیا کرتا رہا، انسان کے جسم کی کھال اور چمڑا بول کے بتائے گا کہ یہ بندہ مجھ سے کیا کیا حرکتیں کرتا رہا۔ تو لوگ اس وقت حیران ہو کے کہیں گے تمہیں کس نے بولنے کی طاقت دے دی، تمہیں کس نے بلوا دیا؟ تو قرآن کریم میں ہے سورۃ حامیم السجدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بھی بولنے کی قوت اسی ذات نے دی ہے جس نے زبانوں کو بولنے کی قوت دی تھی۔ تو میرے محترم دوستو،
اس زبان کو اللہ پاک جب تک چاہے یہ بولتی ہے، اور جب اللہ چاہے اس کو بند کر دیں۔ اب زکریا علیہ السلام کی زبان اللہ پاک فرماتے 3 دن بند رہے گی، آپ صرف اشارے سے بات کر سکیں گے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ زبان سے نہ بول سکے تو اس کا اشارہ ہی اس کے قائم مقام ہوگا، اشارہ یہ بولنے کے قائم مقام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گونگی خاتون سے جو بول نہیں سکتی تھی، آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اشارے سے کہا ایسے، اللہ اوپر ہے، آسمانوں میں ہے، اشارے سے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے۔ جب یہ اشارہ کر رہی ہے، صرف اشارہ کرنا اس کے کلمے کے قائم مقام ہو گیا، لہذا فرمایا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان خاتون سمجھا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گونگا ہے اور وہ کسی نکاح کے موقع پر اس سے کہا جاتا ہے بھی فلاں کی بیٹی آپ کو قبول ہے، وہ اشارے سے کہہ دیتا ہے جی قبول ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ اس کا اشارہ ہی اس کہنے کے برابر ہے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا۔ یا خدا نخواستہ کوئی طلاق دیتا ہے، وہ اشارے سے طلاق کا اشارہ کر دیتا ہے، تو اس کا اشارہ ہی اس کے قائم مقام سمجھا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ آپ بول نہیں سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے الا رمزا، مگر صرف کس سے؟ اشارے کے ساتھ۔ اچھا، اس میں بھی اللہ کی عجیب قدرت کہ زبان آپ کی بند ہوگی آپس کی بات چیت میں، لیکن جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو پھر آپ کی زبان بند نہیں ہوگی۔ اس لیے آگے حکم دیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ان 3 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح بھی شام بھی اللہ کے نام کی خوب پاکی بیان کریں۔ عشی کہتے ہیں شام کو، ابکار کہتے ہیں صبح کو، یعنی پھر آپ کا مشغلہ ان 3 دنوں میں دن رات ایک ہی ہوگا۔ ویسے تو زبان چلے گی نہیں، کوئی بات چیت کر نہیں سکے گی، بولے گی تو صرف اللہ کا ذکر بولے گی، اور زبان بولے گی تو وہ صرف تسبیح اس سے نکلے گی، شکر ادا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اسی لیے نشانی مانگی تھی کہ اللہ مجھے نشانی دے دے تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ پاک نے نشانی بھی ایسی دی کہ ان 3 دنوں میں شکر کے سوا کچھ ہوگا ہی نہیں، اور زبان سے کچھ نکلے گا ہی نہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی سے کلام نہیں ہوگا۔ آپ ان 3 دنوں میں صرف اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، تسبیح بیان کریں۔ یہ بھی اللہ کی کیسی قدرت ہے، بھی ایک ہی زبان ہے، بات کرنا چاہتے ہیں وہ بولتی نہیں ہے، اور وہی زبان جب اس سے ذکر کرتے ہیں تو وہ بولنے لگ جاتی۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت۔ ہمارے یہاں پہ ایک مشہور نعت خوان ہے کراچی کے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ نعت پڑھتے ہیں تو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ زبان میں کوئی ہکلاہٹ ہے یا کوئی لکنت ہے، لیکن جب بات کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات وہ ہکلاتے ہیں، اس میں زبان اٹک جاتی ہے، لیکن نعت پڑھتے ہوئے کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا، ایسی روانی کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں کہ انسان سر دھننے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ قدرت ہے کس کی؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی فرمایا کہ آپ کی زبان لوگوں سے بات چیت میں تو نہیں چلے گی، لیکن جب آپ ذکر کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، شکر ادا کریں گے تو آپ کی زبان چلتی رہے گی۔ لہذا آپ ان 3 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کریں، صبح بھی شام بھی اللہ کو یاد کریں۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اب آپ کی اہلیہ امید سے ہے اور عنقریب یہ خوشخبری ملنے والی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سارے کے سارے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شروع رکوع میں گزری یہ بات، ذریۃ بعضھا من بعض،
یہ سارے نبی ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کوئی ان کو اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹی، اللہ کی بیوی، اللہ سے ان کا کوئی رشتہ ناتا، اس کا تعلق نہ جوڑے۔ اللہ رب العالمین سے ان کا کوئی نسبی تعلق نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ اللہ پاک نہ کسی کا مائی باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی آل اولاد ہے، نہ وہ اللہ کسی کی آل اولاد ہے۔ اللہ رب العالمین ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس پہ کبھی فنا نہیں ہے، اور باقی سب دنیا میں آئیں گے بھی جائیں گے بھی، لہذا یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ تو اس میں نصارہ کے اس عقیدے کی بھی تردید ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودیوں کے اس عقیدے کی بھی تردید ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دونوں عقیدے غلط، صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ لم یلد ولم یولد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سارا واقعہ اللہ پاک نے بیان کیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ